اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں. کراماً کاتبین عزت والے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک مجرم دوزخ میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ داخل ہوں گے اس کو جزا والے دن. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے جزا کا دن. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تم کیا جانے کہ کیا ہے جزا کا دن. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا اس دن مالک نہ ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی. والامر یومئذ للہ اور حکم تو اس دن اللہ ہی کا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور سامعین سورۃ الانفطار آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا
کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا اور اس کے بعد انسان سے فرمایا تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اور خوبصورت بنایا اور جس صورت اور نقشے میں چاہا اسی میں ڈال دیا۔ آج کے سبق میں انسان کے اوپر شکوہ اور پھر اسے ڈرایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، شکوہ یہ ہے کہ تم جزا کو مانتے ہی نہیں ہو، قیامت کے دن کا انکار ہی سرے سے کر دیتے ہو، رب کی بات کو تم تسلیم ہی نہیں کرتے ہو۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ لوٹائے گا، اس پر تمہیں یقین ہی نہیں، اور اسی وجہ سے تم وہ اعمال کرتے ہو جو تمہارا جی چاہتا ہے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری زندگی کے ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگران محافظ فرشتے بٹھا کر رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین، جو عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ عزت والے تو اس طرح ہیں کہ ان کو ملازمت اور ان کو نوکری جو دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مقرر کرتا ہے تو یقیناً عزت والے ہیں۔ عزت والے اس لیے بھی ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہیں، عزت والے اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر خیر کا مادہ شر کا مادہ کوئی نہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، وہ برائی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ عزت والے ہیں۔ اور کاتبین، وہ کاتب ہیں، وہ لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس بات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو دائیں فرشتہ ہے نا نیکیاں لکھنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے پر فوقیت دی ہے، یعنی سردار یہ دایاں نیکیاں لکھنے والا ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے یہ فوراً لکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے تھوڑا رک جا، شاید یہ توبہ کر لیں، ابھی نہ لے کر شاید یہ توبہ کر لیں، اور اگر توبہ کر لی تو پھر اس کے نامہ اعمال کو برائی سے گندہ نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے اس کو فوقیت دی ہے اور اس کو سرداری دی ہے، تاکہ بندے کی نیکیاں تو لکھی جائیں اور گناہوں سے حد الفسا درگزر کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے معاملے میں ایک فیصلہ کر لیا ہے، جو آدمی ایک نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے کہ میں فلانا کام نیکی کا کروں گا اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری نیکی کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں نے آج شراب کی نماز پڑھنی ہے، پھر نہ پڑھ سکا، لیکن ارادہ نیت صحیح کی تھی کہ میں نے، تو اس طرح نہیں کہ جناب میں نے ویسے ہی کیا تھا۔ ارادہ مطلب ہے دل سے نیت کرنا، دل سے نیت 100% کی ہو کہ میں نے یہ کام کرنا، پھر کسی وجہ سے رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نہ پڑھنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں پورے شراب کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس کی نیت اللہ دلوں کے ہاتھ کو جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ ایمان والا جب نیت کرتا ہے ایک نیکی کی تو اس کے عمل سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی شراب کی مثال دی ہے، ایک آدمی شراب پڑھتا ہے اس میں تو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ظاہر ہم 100% صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب نیت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پورے ٹھیک ٹھاک شراب کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
وہ کوتاہی والا نہیں ہوتا. تو عمل کی وجہ سے جتنا اجر ملتا ہے اچھی نیت کی وجہ سے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس لیے فرمایا نیتوں پر ہے. تو فرمایا کہ ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا اور کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری نیکی کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. اسی طرح ایک آدمی نے ارادہ بھی کیا اور اس کے بعد نیکی کو کر بھی لیا تو فرمایا اس کا کم از کم 10 گنا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اس کی ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، کم از کم کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10. اور 700 واللہ یضاعف لمن یشاء. سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ 700 اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بھی جس کی ری چاہے گا کر دے گا. تو گویا کہ آگے حد نہیں ہے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا اجر بھی زیادہ لکھے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملتا جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ نیکی کے ارادے پر پوری نیکی اور نیکی کرنے پر 10 اور پڑھتے پڑھتے 700 تک، اور اس پر بھی حد اللہ نے نہیں لگائی کہ بس یہ آخری ہے. آگے بتایا کہ اللہ اس سے زیادہ بھی فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا. اور یہاں پر وہ اعرابی کا قصہ بڑا یاد آتا ہے کہ جس نے بادشاہ کو بارش کا پانی پیش کیا تو بادشاہ نے اس گھڑے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر کے واپس لوٹایا. تو اعرابی کہنے لگا بھائی واہ، بادشاہ ہی ہوتے ہیں، میں نے پانی کا گھڑا لے کر گیا ہوں اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کا پرانا پانی، اور بادشاہ کو دیکھو اس نے سونے کے ساتھ گھڑا بھر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں تم عمل کرو اپنے حساب سے اور میں بدلہ دوں گا اپنی شان سے. سبحان اللہ. تو تم نے تو ایک نیکی کی ہے نا، میں 700 سے بھی زیادہ اجر عطا فرماؤں گا. تو اسی طرح فرمایا جو آدمی برائی کا ارادہ کرے، اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جرم کرنا ہے، بدکاری کرنی ہے، چوری کرنی ہے، ارادہ کر لیا پکا، پھر کسی وجہ سے رک گیا اور وہ برائی نہ کی، اللہ تعالیٰ اس رک جانے پر اس کو پوری نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا، جیسے نیکی کا ارادہ کیا تھا اور نہ کر سکا تھا تو اللہ نے نیکی لکھی، گناہ کا ارادہ کیا نہ کر سکا تو یہاں بھی گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے چلو اس نے کیا تو نہیں ہے نا، اس نے کیا برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کو کیا تو نہیں ہے، چلو اس نے اس نہ کرنے پر نیکی عطا رحمت دیکھو اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے فرمایا پھر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ زیادہ نہیں لکھے جاتے، جیسے نیکیوں میں 10 کم از کم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں پر ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنی رحمت نصیب فرمائی. کیا فرماتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. ہمارے ہاں انسانوں کے علاوہ جنات اور فرشتے یہ 2 مخلوقیں بھی ہیں، لیکن فرشتوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دوستانہ ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ آیت الکرسی جو پڑھ لے اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جس کی حفاظت فرماتے، فرشتے حفاظت کرنے والے. اسی طرح اور محافظ فرشتے بھی ہیں، اس بات میں آتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں اور کئی ایسے تکلیف دہ چیزوں سے، مثلا جنات حملہ کرنا چاہے تو فرشتے رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ حفاظت کرنے والے فرشتے. جنات جو ہیں وہ اکثر ان کا معاملہ ہمارے ساتھ تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں دعا پڑھو، واش روم میں جاؤ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، تاکہ شیاطین سے حفاظت رہے. ان کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں بچنے کے لیے، اور فرشتوں کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو بلانے کے لیے. تو فرشتے محافظ ہیں، وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حافظین فرمایا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تمہارے کندھوں پر جو ہے، تمہارے ساتھ جو ہے، جو تم عمل کرتے ہو. تم تو کہتے ہو چھپ گئے، تمہیں یہ معلوم نہیں رب تو دیکھ ہی رہا ہے، رب کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں.
اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ بھی یہ برائی دیکھ رہے ہیں تمہاری۔ ان الابرار لفی نعیم، آگے انجام فرمایا جو نیکی کرنے والے ہیں وہ تو نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار، ابرار نیکی کرنے والے، نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہی نیکی نہیں کہ اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لیجئے، یہ نماز پڑھ لیجیے، صرف یہی نیکی نہیں، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، نیکی تو یہ ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں مال بھی دیا جائے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور حقداروں کو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کی جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے کی پابندی بھی کی جائے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، حالات جیسے بھی ہوں ان پر صبر بھی کیا جائے۔ جس بندے کے اندر یہ ساری صفتیں آئیں وہ بندہ نیکی کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں ان الابرار، وہ ابرار ہے، وہ نیک ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور ابرار نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور جس کو فجور کرنے والے، نافرمانی اور گناہوں میں مصروف رہنے والے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ کہاں ہوں گے جی؟ دوزخ۔ فجار فاجر، فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گناہ گار کو، جیسا حدیث پاک میں آتا ہے جو جھوٹ ہے نا یہدی الی الفجور، یہ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے۔ اور گالیاں جو ہیں یہ بھی کیا ہے؟ فجور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا خاصم فجر، فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر چار باتیں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ اذا وعد، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور نمبر 4 اذا خاصم فجر، کہ جب لڑائی کرے تو گالیاں دے۔ کیا کرے؟ گالی بھی انسان کو فجور کی طرف لے جاتی ہے اور فاجر بنا دیتی ہے۔ اللہ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ان الفجار، اور جب بندہ فاجر بن جاتا ہے پھر دوزخ ٹھکانا ہے اس کا۔ یصلونہا یوم الدین، کب داخل ہوں گے؟ فرمایا جزا والے دن، جتنے فاجر ہیں ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وما هم عنها بغائبین، اور یہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں گے، غائب نہ ہو سکیں گے۔ جس کا حکم آ گیا دوزخ کا وہ وہاں سے بھاگ۔ دنیا میں تو کئی لوگوں کی گرفتاری کے بیان جاری ہو جاتے ہیں، وہ کئی سال تک چھپ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور پھر جناب بھاگ جاتے ہیں، یہاں چھپے رہتے ہیں، پولیس کو ملتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا وہاں گرفتاری کا آرڈر آ گیا وہ وہاں سے چھپ نہ سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے بندے تو کیا جانے جزا کا دن کیا ہے؟ تجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے جزا کا دن کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم وہ کتنا سخت دن ہے؟ میں اللہ تجھے بتاؤں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم کس کا کرے گا؟ اللہ۔ پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دنیا میں جو انسان مجرم ہوتا ہے اس کی سزا سے بچنے کے 4 صورتیں ہو گئی۔ کتنی صورتیں؟ 4۔ نمبر 1 کہ وہ جس کو سزا دی گئی ہے، جج نے فیصلہ سنایا ہے یا گرفتاری کا آرڈر جس کا ہو گیا ہے، وہ کسی وڈیرے کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے پولیس اس کو گرفتار کرنے سے کتراتی ہے۔ وزیر کا بیٹا ہے، وزیر کا بھائی ہے، اب ہم کیسے جائیں اس کی کوٹھی پہ چھاپا مارنے کے لیے؟
وہ بڑے کی رشتہ داری کی وجہ سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کہ جناب فلانے کا رشتہ دار ہے تو اس کو جناب اللہ کی پولیس نہ پکڑے، رشتے نہ پکڑیں گے، یار وہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ یہ بیٹا فلانے کا ہے، پر میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن والد کی اولاد کے کام نہ آئے گا، اولاد کی والد کے کام نہ آئے گا۔ یہ اتنا قریبی رشتہ اللہ نے گنوایا، یعنی کوئی رشتہ کسی رشتے کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری صورت بچاؤ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان رشتہ دار تو کسی کا نہیں ہے لیکن کوئی بڑا چھڑوا لیتا ہے، مثال کے طور پہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، میں یہاں کے بڑے جو سیاسی ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، یار جی مہربانی کرو میرے بیٹے کے لیے سفارش کرو، وہ فون کر دیتے چھوڑ دو بھائی یہ ہمارا ووٹر ہے، ایسے کئی دفعہ ہوتا وہ چھڑوا لیتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، وہاں سفارش کسی کی ایسے نہیں کام آئے گی فلانے کا آرڈر آ گیا آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو وہاں سفارش کرے جب اللہ اجازت نہ دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے رشوت کا، وہ بھی ہمارے یہاں بڑا عام کر رہا ہے کہ جناب کچھ مال پیسہ دیا تو جناب رہائی ہو گئی، چھٹکارا ہو گیا۔ جیسے لطیفہ بھی ہے نا کہ عدالت میں جج صاحب کو کتاب پیش کی اور اس کے اندر 5,000 کے اس نے نوٹ رکھے 20، اور اس صفحے میں رکھے نا، کہنے کا ساتھی یہ کتاب آپ دیکھ لیں، اس کے صفحہ 35 پہ قانون موجود ہے، اس صفحہ 35 والے قانون کی روشنی میں مجرم بری ہوتا ہے۔ جج صاحب نے کھولا، 20 نوٹ تھے 5,000 کے، جج نے فوراً کتاب واپس لی، اس نے کہا اتنے ثبوت اور چاہیے، اتنے ثبوت اور چاہیے پھر رہا ہوگا، صرف 20 ثبوتوں سے بات نہیں بنتی۔ تو یہاں رشوت بھی چلتی ہے اور اس کے ذریعے جناب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں بدلہ نہیں لیا جائے گا، کچھ دے کر کوئی جان چھوڑا لے، وہاں کسی کے پاس دینے کے لیے ہوگا کچھ نہیں، تن کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، بات کی بات ہوئی اور اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد منهم الارض ذهبا، یہ ساری زمین اگر سونے سے بھی بھر دی جائے اور کوئی وہاں رشوت دینا چاہے کہ جناب یہ میں سارا دیتا ہوں، فلن يقبل منه، وہاں یہ چیز نہیں چلے گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبردستی چھڑا دیا جائے، جیسے کہ یہ طریقہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب وہ بندہ جو گرفتار ہوا اس کی پارٹی بڑی مضبوط ہے، لوگوں نے ہلہ گلا کیا، احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، جیل کے سامنے گئے، وہاں جناب دروازہ توڑنے کی کوشش کی، ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں اللہ تعالیٰ ضرور کی بات ہے، وہاں کوئی دوسرے کا حال تک نہ پوچھے گا، وہاں کوئی حال تک نہ پوچھے گا کہ تیرے اوپر کیا بن رہی ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہو تو یہ کام آ جائے، اس کی ذات اس کو کام آ جائے، یا اس کی سفارش کام آ جائے، یا رشوت کام آ جائے، یا زبردستی فوج اور پارٹی کام آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو وہاں پکڑا جائے گا نا، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کام نہیں آنے والی، وہ ہے قیامت کا دن۔ تم کیا جانو قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن یہ دنیا کی باتیں جتنی چل رہی ہیں نا، ان باتوں میں وہاں کوئی ایک بات بھی تمہیں نظر نہ آئے گی۔ والامر یومئذ للہ، امر صرف اللہ ہی کا چلے گا، جو رب کہے گا وہی ہوگا، دوسری بات کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر محافظ ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون،
وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکی کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک مجرم دوزخ میں، یصلونها یوم الدین، داخل ہوں گے اس کو جزا والے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تو کیا جانے کہ جزا کا دن کیا ہے۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی مالک نہ ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔